تو مینوں بندے دا بھی پتا ہے کہ میں کیتا کس وجہ تو کیتا مینوں ہر شے دا پتا لا پترا تو کام پا لیا اپنا میں اپنے پیو دا پتر نہیں کہ تینوں یوکے چ نہ ملا تیری ہر شے اتنے نہ دواں ٹھیک ہے. سب سے پہلے جو بات کروں گا سچ کروں گا جھوٹے پہ خدا کی لعنت. اپنی شادی سے پہلے ایک عدد ریلیشن شپ میں تھا. اینڈ ہوتے ہوتے شادی کے بعد اینڈ ہوا لیکن میں شادی سے پہلے اس ریلیشن شپ میں تھا. پھر بات ہے میری بہن ڈسٹرب ہوئی تھی ناراض ہوئی تھی معافی تلافی کی 4-5 چپیڑیں پڑی یہاں سے بال اتار لیے انہوں نے بال کھینچی اتار دیے. رجب بٹ کو لندن میں تھپڑ مکے بال بھی اتار دیے گئے. رجب بٹ پر حملہ کس نے اور کیوں کروایا؟ بڑا انکشاف سامنے آ گیا. رجب بٹ نے حملہ کرنے والوں کو مبارکباد کا پیغام بھیجا مگر اس نے آگے سے حملہ کر دیا. رد عمل میں رجب بٹ نے بھی بڑا قدم اٹھا لیا. حملے کی وجہ کیا تھی؟ انہیں چپیڑیں کس نے ماری؟ بال کس نے اتارے؟ رجب بٹ نے کون سا بڑا انکشاف کیا ہے؟ حملہ کروانے والے کی رجب بٹ سے کیا دشمنی تھی؟ رجب بٹ کا دشمن کتنا امیر ہے؟ رجب بٹ نے اپنے دشمن کو کیا پیغام بھیجا؟ اب رجب بٹ کیا کرنے جا رہے ہیں جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں. گزشتہ دنوں لندن میں رات کے وقت معروف یوٹیوبر رجب بٹ پر چاقو اور وائن کی بوتل کے ساتھ ایک کالے شخص نے حملہ کیا. یہ بات سوشل میڈیا پر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی. اس کے بعد رجب بٹ کے چاہنے والے پریشان ہوئے مگر اب رجب بٹ نے ایک ویڈیو ریلیز کی ہے جس میں سب کچھ کھول کر بیان کر دیا ہے. انہوں نے انکشاف کرتے ہوئے بتایا کہ شادی سے پہلے وہ ایک ریلیشن شپ میں تھے. یہ بات انہوں نے خود پہلی مرتبہ اپنے فالورز کو بتائی. انہوں نے کہا کہ اس ریلیشن شپ سے انہیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا اور نہ ہی انہیں ایسا محسوس ہوا کہ دوسری طرف نقصان پہنچانے کی نیت موجود ہے, اس لیے انہوں نے اسے کبھی اوپن نہیں کیا. رجب بٹ نے کہا کہ شادی کے بعد رفتہ رفتہ یہ تعلق ختم ہو گیا. وہ ایک اچھا وقت تھا جو کہ ختم ہوا. دعا ہے کہ وہ اچھی زندگی گزارے. اب میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میں اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ خوش ہوں. انہوں نے بتایا کہ جب ان کی اہلیہ کو اس بارے میں علم ہوا تھا تب وہ خاصی ناراض ہوئی تھی. انہوں نے 4-5 چپیڑیں ماری تھیں اور سر سے بال بھی اتارے تھے مگر بعد میں معافی تلافی ہو گئی اور اب ہم خوش ہیں. رجب بٹ نے کہا کہ وہ یہ واقعات آج اس لیے بتا رہے ہیں کہ ان پر کیے گئے حملے کے ساتھ اس کا تعلق ہے. انہوں نے کہا کہ وہ اس لڑکی کا نام اس لیے نہیں لے رہے تاکہ اسے نفرت کا نشانہ نہ بنایا جائے. اس نے انہیں نقصان پہنچانے کی کبھی کوشش نہیں کی اور میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ اب اس کے ساتھ میرا کوئی لینا دینا نہیں. رجب بٹ نے کہا کہ اس لڑکی کا گزشتہ دنوں لاہور سے تعلق رکھنے والے خاور درانی نامی شخص سے نکاح ہوا ہے. خاور درانی کا خاندان سونے اور ہیروں کے کاروبار سے وابستہ ہے. ان لوگوں کی بریڈ فورڈ میں بھی دکان ہے. ان کا خاندان پاکستان میں ہے جس وجہ سے ان کا وہاں آنا جانا بھی رہتا ہے. رجب بٹ کے مطابق غالباً نکاح کے بعد خاور درانی اور ان کی اہلیہ دونوں لائیو آئے اور میرے بارے میں معنی خیز باتیں کی جس پر میرے فالورز نے انہیں سوشل میڈیا پر آڑے ہاتھوں لے لیا. اس بات کی خاور درانی کو تکلیف ہوئی اور اس نے مجھے مارنے کی پلاننگ کی. رجب بٹ نے کہا کہ انہیں ایک ذریعے سے یہ بات پتہ چل گئی. اس پر انہوں نے خاور درانی کو ایک آڈیو میسج بھیجا اور کہا کہ ان کا تعلق اس لڑکی سے رہا ہے مگر وہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ اب ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کی دعا ہے کہ وہ اچھی زندگی گزارے. انہوں نے خاور درانی کو مبارکباد بھی پیش کی اور دونوں کی نئی زندگی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا. ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ وہ لڑائی نہیں چاہتے, وہ پاکستان جانا چاہتے ہیں, اس لیے بکھیڑوں میں نہیں پڑنا چاہتے. لائیو پر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہوا ہے. بہتر تھا کہ وہ لوگ لائیو نہ آتے. مزید انہوں نے وضاحت بھی کر دی اس لیے وہ نہیں سمجھتے کہ انہیں لڑائی کرنی چاہیے. انہوں نے آڈیو پیغام میں یہ بات واضح کی کہ یہ بات وہ کسی ڈر کی وجہ سے نہیں کر رہے. اگر لڑائی کرنی ہے تب بھی وہ حاضر ہیں مگر وہ چاہتے ہیں کہ لڑائی نہ ہی ہو. یہ میسج خاور درانی نے پڑھا ضرور مگر اس کا جواب نہیں دیا. رجب بٹ کا کہنا ہے کہ اس بات پر وہ مزید غصے میں آ گیا کہ اس بارے میں مجھے کیسے پتہ چلا. اس کے بعد میرے ذرائع نے دوبارہ مجھے کہا کہ میں اپنی لوکیشن تبدیل کر لوں کیونکہ وہ اب حملہ کر سکتا ہے. میرا ارادہ تھا کہ رات کو لائیو آنے کے بعد لوکیشن تبدیل کر لوں گا مگر ابھی میں اس رات لائیو کر ہی رہا تھا کہ ہمارے مین گیٹ پر دستک ہوئی. ہمارے ایک لڑکے نے گیٹ سے جا کر دیکھا اور ہمیں بتایا کہ باہر ایک ہاتھ میں چاقو اور ایک ہاتھ میں وائن کی بوتل لیے ایک کالا شخص موجود ہے. اتنے میں ندیم نانی والا بھاگ کر گیا اور دروازہ کھول دیا. میں سامنے صوفے پر بیٹھا تھا.
हमला आवर ने वाइन की बोतल मुझे मारी, मगर नदीम नानीवाला ने फौरन दरवाज़ा बंद कर दिया और बोतल ज़ोर से दरवाजे पर लगी। मैं बाहर जाना चाहता था, मगर नदीम लोगों ने दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझे जाने नहीं दिया। उनका कहना है कि उन्होंने यूके पुलिस को इत्तला दी और 10 मिनट में पुलिस आ गई। उन्हें तमाम मालूमात और सबूत फराहम कर दिए हैं और ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी। उन्होंने फ़खर दुर्रानी को मुखातब करते हुए कहा कि वो अब उनके खिलाफ यूके और पाकिस्तान दोनों जगह कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब मामला किस तरफ जाता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए PG प्राइम सब्सक्राइब कर लें।